یریدونا وہ چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی بات آ گئی۔ یہ آیت نمبر 7 اور 8، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی بات کہ انہوں نے جھوٹ ہی اللہ پر گڑا کہ نہیں ہمیں بتایا کسی نے، حالانکہ یہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن پھر بھی نہیں، اسلام کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا مگر یہ نہیں آتے تھے۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات آئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جو آیت نمبر 7 اور 8 ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہوں سے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اس کا دین۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ان کے منہ کی پھونکیں کیا ہیں؟ مطلب اپنی باتوں سے، اپنے پروپیگنڈا سے، اپنی جھوٹی باتوں سے، اپنی سازشوں سے اسلام کو مٹا دیں۔ مگر یہ ایسے ہی ہے کہ بہت بڑا نور ہو اور کوئی منہ سے پھونکے مار رہا ہو، کیا وہ نور بجھ جائے گا؟ وہ تو اور بھڑکے گا۔ تو پھونکنے مارنے سے تو یہ نہیں بجھنے والا، اس کو بجھانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے لے کر جتنی بھی صدیاں گزریں لوگوں نے کوشش کی، لیکن اس دین کو نہیں بجھا سکے اور قیامت تک نہیں بجھا سکیں گے۔ یہ جو اسلام پر اتنا مشکل وقت آیا ہے نا، یہ اپنی ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہے، ورنہ دین تو یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے پروپیگنڈا کر کے، جتنا بھی الزامات لگا لیں، یہ ان کی منہ کی پھونکیں ہیں نا، اس سے نہیں بجھنے والا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے مسلمان اسلام کو چھوڑ کر بھاگیں گے، نفرت پھیلائیں گے، یہ بھاگیں گے وہیں جن کا ایمان پہلے ہی قابل قبول نہیں تھا، پہلے ہی جن کے ایمان کچے دھاگے کی طرح بندھے ہوئے تھے، تو اس نے تو گرنا ہی تھا۔ یہ دین اسلام جو ہے نا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور قیامت تک رہے گا۔ پیغمبر ہر دور میں آئے، اور بیچ میں اگر نہیں بھی آئے نا پیغمبر، تب بھی لوگ اس وقت موجود تھے جو حق پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی، حق پر رہے گی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے تو اپنا نور مکمل کر کے رہنا ہے، چاہے کافر کتنا ہی ناپسند اس کو کریں، کتنا ہی بھڑکیں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تو پھر اس کے ارادے کو کون بدل سکتا ہے؟ واللہ متم، اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اس کو، چاہے کوئی کتنا ہی دل میں لائے، اس کو برا لگے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دین مٹ جائے۔ لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ ایک وقت تھا کہ رشیا کے اندر کوئی مسلمان اپنے پاس قرآن نہیں رکھ سکتا تھا، پھر بھی لوگوں نے چھپا چھپا کر تہہ خانوں میں رکھے اور وہاں سے بھی حافظ نکلے۔ سبحان اللہ، مسجدیں بند کر دی گئی تھی، تالے لگا دیے گئے تھے، مکڑیوں نے جالے بنا دیے تھے، ویران ہو گئی تھیں، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا تھا، نہ قرآن پڑھ سکتا تھا، نہ اسلام کی کوئی پریکٹس کر سکتا تھا۔ تو کیا مٹ گیا؟ یہ دین مٹ گیا؟ ہاں نہیں، یہ دین نہیں مٹنے والا۔ مسلمان دین سے چاہے کتنے بھی دور ہو جائیں، یہ دین نہیں مٹے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ، اور یہ ہدایت کا پیغام کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے۔ قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا نا کہ یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دے کر بھیجا، کتنا بڑا اہتمام کیا اس کے لیے، فرشتوں کا جو سردار ہے اس کی ڈیوٹی لگائی، آسمانوں پر پہرے لگ گئے، شیاطین کو مارا جانے لگا۔ یہ پیغام فرشتے لے کر اترتے تھے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہزاروں فرشتے اترے۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بیسٹ انسان، جن جیسا نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ ہوگا، ان کو دیا کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ انسانیت تک یہ ایز اٹ از پہنچ جائے۔ یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے نا جس کی شاید ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ نعمت ہوگی نا تو باقی جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ نعمت بنیں گی، ادروائز وہ چیزیں نعمت نہیں، زحمت ہیں۔ نعمت ہدایت اگر ہوتی ہے نا تو آپ کی اولاد بھی پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اگر یہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو تو کیا پھر ان کی تربیت ویسے کر سکیں گے جیسی ہونی چاہیے؟ نہ وہ اللہ کے فرمانبردار بنیں گے، نہ ماں باپ کے بنیں گے۔ اسی طرح نعمت ہدایت ہوگی تو ہمارے گھر، ہمارے مال سب نعمت بن جائیں گے، ایک سکون کا سامان بنے گا یہ۔ اور یہی مال عیاشیوں میں خرچ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ ہونے لگے تو زحمت بن جائے گی، یہ الٹا عذاب بنے گا۔ اس سے تو آگ ہی ہم پھر خرید رہے ہیں نا۔
تو نعمت ہدایت ساتھ ہوگی تو پھر پتہ ہوگا کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے. پھر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر چلیں گے، پھر وقت ضائع نہیں کریں گے، کچھ آخرت کے لیے بھی آگے بھیجیں گے. تو ہدایت ساتھ جوڑتی ہے نا جس چیز کے بھی، وہ چیز پھر نعمت بنتی ہے، رحمت بنتی ہے، سکون بنتی ہے. نعمت ہدایت ساتھ نہ ہونا تو پھر وہ چیز عذاب ہے، سمجھ لے زحمت ہے. ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ بھیجا. دین حق یعنی پورا ایک لائف سٹائل، ایک وے آف لائف دے کر بھیجا جو حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کامل دین ہے، جس پر چل کر انسان کو کامیابی ملے گی آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے وہ وے آف لائف دے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں. کیا مقصد ہے اس ہدایت کا اور دین حق دینے کا؟ دین حق سمجھ آ گئی نا، وے آف لائف، جو کامل وے آف لائف ہے. کیوں؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر. صرف پہنچانا نہیں ہے، اس کو غالب کرنا ہے، یعنی اطاعت صرف اللہ کے حکموں کی ہو. پھر یہ جو دین حق ہے نا پوری زندگی کے اوپر چھا جائے، پورا لائف سٹائل بن جائے، وے آف لائف بنے. یہ نہیں کہ کچھ تو زندگی کی چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور کچھ دوسروں کے لیے، کچھ کلچر کی رسم و رواج کی اطاعت، کچھ اللہ کی اطاعت، دوسروں کو بھی خوش کر لیا، کچھ ادھر خوش کر لیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مطلب پوری زندگی پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو. پوری زندگی میں ماننا ہے کس کا حکم؟ اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. مخلوق میں چاہے کوئی بھی ہو، پیرنٹس ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے ہسبینڈ ہے، چاہے فرینڈس ہیں، کوئی بھی رشتہ دار برادریاں ہیں، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. ماں کا بھی وہ حق نہیں ہے جو اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، اور پھر سزا کیا ملی ان کو؟ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب ہے تمہارے لیے. تو کیا آج مسلمانوں کے ساتھ وہی نہیں ہو رہا؟ رسوائی ہی رسوائی ہے. ہم نے خود حصے لیے ہوئے ہیں دین کے. اور دو رخی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کہیں کچھ تو کہیں کچھ. جدھر پانی کا بہاؤ آیا ادھر ہی بہہ گئے. اتنی جرت نہیں ہے ہم میں کہ اگینسٹ دا واٹر سوئم کر سکیں. اپنا کوئی اصول نہیں ہے، اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین غالب آ جائے سب پر، معاشرے میں غالب آ جائے اور پھر دنیا میں غالب آ جائے. یہ دین تو ہماری ابھی اپنی زندگیوں میں غالب نہیں آیا ہوا، تو اوروں کو ہم کیا پہنچائیں گے؟ اور غلبہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی ہمارے غلبہ نہیں ہے اس کا. یہ کام کر لوں نہ کروں، ویسے چھوٹا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بعد میں توبہ کر لوں گی نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب تک اس دین کو غلبہ دے دیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نا تو جزیرہ عرب میں یہ دین غالب آ گیا تھا. اس کے بعد صحابہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں گھومے، دوسرے کانٹیننٹس تک اس کو لے کر گئے، دین کو پھیلایا. تبھی تو کسی کی قبر جارڈن میں ہے، کسی کی چائنا میں ہے، کسی کی رشیا میں ہے. کتنی دور دور تک اس کو لے کر نکلے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر. یہ غالب آنے کے لیے ہے دین. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا کام کریں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر. کون کافر؟ صرف یہ نہیں کہ وہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، کافر وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خدا بنایا ہوا ہے. چاہے دولت کو بنایا ہو، چاہے اپنے اسٹیٹس کو بنایا ہو، چاہے جاگیروں کو بنایا ہے، چاہے اپنے نفس کو بنایا ہے. اس کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ یہ دین ہر جگہ غالب، سارا کا سارا غلبہ اسی کا آ جائے. تو پھر ہماری حکومتوں کا کیا ہوگا؟ یہ پھر ہماری حرام کمائیوں کا کیا ہوگا؟ ہماری جو ہے وہ کرپشن کا کیا ہوگا؟ ہم جو کر رہے ہیں پھر یہ کیسے چلے گا؟ اگر دین سارا کا سارا غالب آ گیا تو ٹھیک ہے، بس نماز روزہ کر لو، لائف کے ہر اسپیکٹ میں یہ نظر آنے لگے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ دین ڈومینیٹنگ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا تھا، مدینہ کی ریاست بنا کر دکھائی تھی. اب آگے جو آیت آ رہی ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھ لیں کلائمیکس ہے اس صورت کا. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.